یہاں سے جو بچی عالمہ فاضلہ مفتی بنی، ان سے پوچھے کہ آپ نے نرسری میں جو اماں پارا پڑھا تھا وہ اماں پارا کہاں ہے؟ اس بچی کا جواب یہ ہوگا کہ میں جب اماں پارا پڑھ کے انوار شریعت میں گئی تو اس کی حیثیت اور بڑھ گئی، جب میں اعدادیہ میں آئی تو اس کی عظمت کا اندازہ اور ہوا، جب اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ جب میں مفتی بنی تب پتہ چلا اس پیپر کے بارے میں علماء کا فتویٰ نہیں، غوث کا فتویٰ نہیں، ابدال کا فتویٰ نہیں، اوتاد کا فتویٰ نہیں، افراد کا فتویٰ نہیں، صحابہ کا فتویٰ نہیں، امام اعظم امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل کا فتویٰ نہیں، امام بخاری امام مسلم کی حدیث نہیں، پیارے مصطفیٰ کا فتویٰ نہیں، بلکہ رب کا فتویٰ ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ فاضل بننے کے بعد، مفتی بننے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ اس پیپر کے بارے میں رب فرماتا ہے بغیر وضو کے ناپاکی کی حالت میں اسے چھونا بھی مات۔ میں نے پوچھا اے پیپر تو نجاست غلیظہ میں کیوں ہے؟ تیرا پڑھنے والا فورچونر میں گھوم رہا، آئی فون استعمال کر رہا، 1000 روپیہ چیک فیس لے رہا ہے، مگر اے پیپر تو اتنا افضل و اعلیٰ مگر تو نجاست غلیظہ میں، جبکہ پیپر بنتا ہے ووڈس سے، درخت سے، کمپنی سے، مشین سے، پریس سے، لائن سے، لکیریں سے، وائٹنس سے، تھکنس سے، وائٹنس سے، سب کچھ سیم ہے، دکان سیم ہے، مگر ایک پیپر نجاست غلیظہ میں اور دوسرا سر کا تاج بنا ہوا ہے، تیری یہ حالت تو اس نے جواب دیا میری چھاتی پہ جونی جونی یسپا پالی گانا نتیجتاً میں نجاست غلیظہ میں اس پیپر نے جواب دیا میری چھاتی پہ والضحا واللیل اذا سجا ربک وما قلی۔ رب قدیر نے میری چھاتی پہ قرآن کی صحبت کی بنیاد پر میری عظمت و وقار کو بڑھا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت اسلام، عظمت قرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ آواز۔ میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا، یہ فیکٹ ہے۔ قرآن شریف میں آیا لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے اماں پارا کو چھونا بھی حرام۔ کہا کہ سب کچھ سیم ہے مگر یہاں کتا بلی پاؤں رکھ کے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جس نے پڑھ کے بیچ دیا بھنگار کے بھاؤ میں، وہ باڈی کو کیا خاک شفا دے گا؟ اگر باڈی میں شفا چاہیے تو اس سے شفا لے جس نے اماں پارا پڑھا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی میں دم کر دیا۔ ہزاروں پین کلر، پاراسیٹامول، فلیکسن کا جنازہ نکل جاتا ہے، وہاں سے سورہ فاتحہ کی شفا شروع ہوتی ہے۔ توحید و رسالت کے شہدائیوں، اس لیے یہ جو لائن ہے ABCD والی پڑھنا چاہیے، میں اس کا منکر نہیں ہوں۔ لائف سٹائل جو خاتون کی یا انسان کی بنتی ہے وہ نظام مصطفیٰ جاننے سے بنتی ہے، اور یہ صرف مدرسہ فاطمہ الزہرا بھی بنا۔ مجھے یقین ہے آئندہ سال میں آیا تو وہ مدرسہ ہماری نگاہوں کے سامنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ہم سب جانتے ہیں، اور عقل بھی دی، یہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن عقل جانور کے پاس بھی، مگر اتنی نہیں کہ وہ اپنے لیے کرتا پاجامہ سلا لے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اور جانور میں بہت ساری چیزیں سملر ہیں۔ جانور بھی ننگے پیدا ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی ننگے پیدا ہوتے ہیں۔ بڑا ہو کے جو کپڑا نہ پہنے وہ جانور ہے، جو کپڑا پہن لے وہ حضرت انسان ہے۔ اس کا مطلب آپ کے اس گاؤں میں، کیا نام ہے گاؤں کا؟ پریاوا میں جو کپڑا نہیں پہنتا ہے وہ انسان نہیں، جانور ہے۔ اب سمجھ جائے جو لوگ مارکیٹ میں بغیر کپڑے کے یا چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے گھومتے ہیں، مودی کے کارڈ اور فارم میں وہ انسان ہو سکتا ہے، اسلام کے سسٹم میں وہ انسان نہیں۔ اور یاد رکھیے گا اسلام اپنا اصول اور ضابطہ الگ بنا کے رکھا ہے۔ عام طور سے یہاں پر جو آدمی کے بدن میں روح باقی ہے آپ کہتے ہیں وہ زندہ ہے،
اور اگر آج اس کا انتقال ہو جائے اور امام صاحب فلاں کا انتقال ہو چکا، نماز جنازہ اتنے بجے فلاں مسجد میں ادا کی جائے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون، 2 دن کے بعد آ کے کوئی کہے فلاں صاحب کہاں ہے، تو اس کا انتقال ہو چکا، مطلب روح نکل گئی پریاواں میں روح نکل گئی، مطلب وہ مردہ ہے، اور روح باقی وہ زندہ ہے۔ یہی گورنمنٹ کا بھی نیم ہے، اسلام بولتا ہے غلط۔ روح کا باقی رہنا یہ حیات نہیں ہے، اور روح کا نکل جانا یہ موت بھی نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل دوں میں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے نہیں مانا، 1 بار 2 بار 3 بار، بار بار نبی اصرار کر رہے تھے، جبریل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ یہ مردہ ہے۔ اور کیجئے گا، ابو جہل is walking, Islam said he is dead. His eyes are watching, Islam said he is dead. His hands are catching, Islam said he is dead. His feet are walking, Islam said he is dead. His heart is beating, Islam said he is dead. His tongue is talking, Islam said he is dead. Parts of body کام کر رہے ہیں، بیوی بچے والا ہے، روح نکلی نہیں، مگر اسلام نے کہا ابو جہل مردہ ہے۔ اچھا اب آ جائے زندہ کس کو کہتے ہیں؟ 1 ہجری 2 ہجری 3 ہجری 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 61 ہجری میں کربلا کی ہسٹری پڑھ رہا تھا تو یہ دیکھا حضرت علی اصغر کے حلق کو تیر پار کر چکا اور اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس کا بازو کٹ گیا، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ حضرت قیس کی روح ملک الموت نکال کے لے گئے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ حضرت زہیر بن قین جا چکے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ حضرت حر نکل چکے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ امام حسین بدن کربلا میں، سر دمشق میں، اسلام بولتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ میں نے پوچھا اے ابو جہل تو جیتے جی مر کیسے گیا؟ عتبہ تو جیتے جی مر کیسے گیا؟ شیبہ تو جیتے جی مر کیسے گیا؟ ابو لہب تو جیتے جی مر کیسے گیا؟ کربلا والے آقا مرنے کے بعد بھی آپ زندہ کیسے ہیں؟ مزاج ابو جہل نے جواب دیا عداوت مصطفیٰ نے مجھے جینے نہیں دیا، کربلا والے حسین والے محبت مصطفیٰ نے مجھے کبھی مرنے نہیں دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب روح نکلنے کا نام موت نہیں ہے، ورنہ قرآن کیوں بولتا ہے امام حسین زندہ ہے، علی حضرت علی اصغر زندہ ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ایسا قرآن صرف بولتا نہیں، قرآن نے مردہ سوچنے پر بھی فتویٰ لگا دیا، سوچنا بھی حرام ہے شہداء کرام کے بارے میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ پریاما میں ہے جو جیتے جی مردہ ہے، روح بدن میں باقی ہے مگر مردہ ہے، عداوت مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ یہ بھی ہو سکتا ہے قرآن پڑھے، حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ جب قرآن کی باری آئی تو ایک بات اور بتا کے میں بخاری شریف پر آتا ہوں، قرآن کی 3 درجے ہیں جو مدرسہ فاطمہ الزہرا للبنات میں قرآن پڑھایا جائے گا، 3 درجے ہیں۔ ایک وہ قرآن جو دکھتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نقشی قرآن، فتاوی رضویہ میں آیا۔ دوسرا وہ قرآن جسے ہم پڑھتے ہیں جس کو کہتے ہیں لفظی قرآن۔ تیسرا وہ قرآن جسے ہم سمجھتے ہیں جس کو کہتے ہیں معنوی قرآن۔ قرآن 3 درجے ہو گئے، نقشی جو لکھا ہوا نہیں رہتا الحمدللہ، وہ جو لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں نقشی قرآن۔ جب آپ نے بولا الحمدللہ رب العالمین، یہ جو بولا پڑھا اس کو کہتے ہیں لفظی قرآن، اور اس کا معنی تمام تعریف اللہ کے لیے جو دماغ میں آیا اس کو کہتے ہیں معنوی قرآن۔ اب دیکھیں اگر آپ کا وضو نہ ہو
تو نقشی قرآن حرام ہو جاتا ہے، لفظی حرام نہیں ہوتا ہے. غور کیجئے ہمارے علماء سمجھ گئے. اگر آپ کا وضو نہ ہو تو نقشی یعنی چھونا حرام ہے، پڑھنا حرام نہیں. آپ قرآن کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ٹچ کرنا حرام، یعنی جسم لگانا قرآن پر حرام اگر آپ کا وضو نہیں ہے. اور اگر غسل نہیں ہے تو پھر پڑھنا حرام ہو جاتا ہے، لفظ بھی حرام ہو جاتا ہے. اب اگر آپ چھونا چاہتے ہیں تو وضو کرنا ہوگا، پڑھنا چاہتے ہیں تو غسل کرنا ہوگا. 2 قرآن ہو گیا، بچا کون سا؟ تیسرا والا معنوی قرآن. پھر سے سنیں، وضو نہ ہو تو چھونا حرام، ہاتھ پر نہیں آ سکتا. غسل نہ ہو تو پڑھنا حرام، قرآن زبان پر نہیں آ سکتا. اور محبت مصطفیٰ نہ ہو تو سمجھنا حرام. یہی وجہ ہے کہ اشرف علی تھانوی کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، رشید احمد گنگوہی کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، قاسم نانوتوی کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے. ابھی بھی کچھ لوگ بدبو پھیلا رہے ہیں جسے بدبو میاں کہتے ہیں، نہیں آتا. قرآن سمجھنے کے لیے محبت مصطفیٰ چاہیے. قرآن سمجھا ہے ابو بکر نے، عمر فاروق نے، عثمان نے، علی نے، امام حسین نے، امام زین العابدین نے، امام باقر نے، امام جعفر صادق نے، امام موسیٰ کاظم نے، امام علی رضا نے، معروف کرخی نے، احمد سری سقطی نے، جنید بغدادی نے، ابو بکر شبلی نے، ابو الفضل عبد الواحد تمیمی نے، ابو الفضل طرطوسی نے، ابو الحسن علی قرشی حکامی نے، ابو سعید مبارک مخزومی نے، سید عبد القادر جیلانی نے، سید عبد الرزاق نے، سید ابو صالح نصر نے، محی الدین ابو نصر نے، سید علی نے، سید حسن نے، سید احمد جیلانی نے. قرآن سمجھا ہے شیخ بہاؤالدین نے، سید ابراہیم ایرجی نے، محمد بھکاری بادشاہ نے، قاضی ضیاء الدین نے، جمال الاولیاء نے، سید محمد نے، سید احمد نے، سید فضل اللہ نے، شاہ برکت اللہ نے، آل محمد نے، سید حمزہ نے، آل احمد اچھے میاں نے، آل رسول احمدی نے، ابو الحسن احمدی نوری نے. قرآن سمجھا ہے امام احمد رضا خان نے، مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان نے. اور قرآن سمجھا ہے ماضی قریب میں بستی بستی کریا کریا دارو شریعہ دارو شریعہ. تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا فیضان حضور تاج الشریعہ. میرے بھائی وہیں سے 2 لائن چلی ہے، ایک محبت والوں کی لائن جو میں نے بیان کی، اور دوسری لائن عداوت والوں کی جو ابو جہل والوں کی ہے، اور وہ بھی یہاں تک آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم لوگ ابو بکر والی لائن میں ہیں. اللہ کا لاکھ سبحان اللہ. تو قرآن سمجھنے کے لیے دل کو پاک کرنا ہوگا. دل ناپاک ہوتا ہے توہین رسول سے اور پاک ہوتا ہے محبت مصطفیٰ سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قرآن شریف مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات میں پڑھایا جائے گا، اس کے بعد بخاری شریف پڑھایا جائے گا. پوری دنیا میں قرآن کے بعد سب سے افضل کوئی کتاب ہے تو اسے بخاری شریف کہا جاتا ہے. اس کو لکھا ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری. نام دیکھیے، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن اسماعیل بخاری نے. میرے بھائی بچپن میں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ماں خوب رو رہی تھی، نیک ماں تھی، بہت رو رہی تھی ماں، بہت رو رہی تھی. ایک دن خواب میں ابراہیم علیہ السلام جب اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی. جب صبح بیدار ہوتی ہے نیند سے تو دیکھیے میرا بیٹا دیکھ رہا ہے. خواب میں کون آئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ابو عبداللہ محمد ان کا نام ہے، اور باپ کا نام ہے اسماعیل اور دادا کا نام ہے ابراہیم. اس کا مطلب یہ دونوں نبی ہے، اسماعیل بھی نبی ہے اور ابراہیم بھی نبی، یہ دونوں نبی کے نام ہیں. اس لیے میں آپ لوگوں سے کہوں گا جب نام رکھے نا تو اچھے نام رکھے تاکہ خواب میں اچھے لوگ آ کے مشکل کشائی کر سکے. بہت سارے لوگ بالی ووڈ، ہالی ووڈ، ٹرالی ووڈ کا نام رکھ لیتے ہیں اور پھر فون لگا کے مفتی صاحب کے پاس کہ پروین کا معنی کیا ہوتا ہے، اور پھر اس لغات میں ہے ہی نہیں کہیں.
गुड्डू का माना क्या होता है, मिसबाहुल लुगात में कभी यही नहीं हुआ। इसलिए नाम रखने से पहले पूछे कि मेरे यहाँ लड़का हुआ है क्या नाम रखूँ, मेरे यहाँ लड़की हुई है क्या नाम रखूँ। और ये हमारे जो उलमा होते हैं वो नबियों के नाम पर, सालिहीन के नाम पर इसलिए रखते हैं कि उस बच्चे में कभी कुछ कमी हो तो वो सालेह बुजुर्ग आके कमी को दूर कर दे, कमी को दूर कर दे। ये बुखारी शरीफ हजरत में लिखी है, दुनिया में मोतबर किताब है, कई बाब है। मेरे सामने जो बाब है इस बाब का नाम है किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह। कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ना ताकि ईमान की हिफाजत हो सके। फसाद उम्मत के ज़माने में खुसूसन जो शख्स मजबूती से पकड़े रहेगा कुरान को, हदीस को, वो कभी गुमराह नहीं होगा। ऐसे ही जैसे जो पौधा जमीन के ऊपर है, जड़ जमीन में नहीं गली हुई है, हवा आके दरख्त को गिरा देती है, मगर उसी की जड़ अगर जमीन में गड़ जाए और वो बरगद का पेड़ बन जाए तो बड़े बड़े तूफान भी उसकी शाख को झुकाने से कासिर रह जाते हैं। अल-इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह, कुरान को मजबूती से पकड़ना, हदीस को मजबूती से पकड़ना। इसमें 8 हदीसें हैं बगैर तकरार के। पहली हदीस अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु उम्मती यदखुलून जन्नह इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो जिसने इनकार किया। मन अबा, साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह मन अबा में कौन लोग दाखिल? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मन असानी फकत अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की वो जहन्नम में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने, ये एक कंप्यूटर है, जिस तरीके से एक मोबाइल एक कंपनी ने बनाया, ऐसे ही कुदरत का प्रोडक्ट इंसान है। कुदरत के और भी प्रोडक्शन है, चींटी, कीड़े मकोड़े, ये सब कुदरत के प्रोडक्शन है। सबसे बेहतर बिगेस्ट प्रोडक्शन का नाम इंसान है। इसको चलने के लिए अल्लाह ने सिस्टम दिया है कुरान और हदीस, और कासिद दिया है हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ख़वातीन हजरात के लिए कासिदा की हैसियत रखती है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिनके पर्दे के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। और जिनके तक़द्दुस और तहारत के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, वो माँ इतनी अच्छी माँ है, वो बाप इतना अच्छा बाप है कि उन दोनों के मिलने से जो बच्चा पैदा होता है, आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। उसी को हुसैन कहा जाता, हसन कहा जाता, अभी भी है हमारे दरमियान बहुत सारे सादात इज़ाम हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कासिद है। कुरान और हदीस शरीफ ये लाइफ स्टाइल है। नबी की बात मानना ये जन्नती होने की दलील, न मानना ये जहन्नमी होने की दलील। इसकी एक मिसाल देते। एक बाप खाना खा रहा था, लौकी शरीफ पकी थी, बेटा बैठा दस्तरखान पे, लौकी हाजिर है। बाप ने कहा लौकी मेरे नबी की सुन्नत है। बेटे ने कहा मुझे पसंद नहीं। बाप बोलता है तू मेरे घर से निकल जा, जो नबी को पसंद वो तुझे पसंद नहीं तो तू मुझे पसंद नहीं। अल-इत्तिसाम बिस्सुन्नह, सुन्नत को मजबूती से पकड़ना। सहाबी रसूल में एक सहाबी है, जब वो रास्ते में ऊंट पे बैठ के जा रहे थे तो एक बबूल का पेड़ आया। उस बबूल के पेड़ पर ऊंट को रोक कर ऊंट से उछल के अपने अमामा को बबूल के झाड़ में फंसाया। साहबा ने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि एक दिन नबी जा रहे थे इधर से, उनका अमामा शरीफ इस झाड़ में फंस गया। बल्कि मैं ये कहूंगा झाड़ ने अमामा शरीफ का बोसा ले लिया, बोसा लेने के लिए रोक लिया, बोसा लेने के लिए रोक लिया। अब ये सहाबी जा रहे हैं, ये सहाबी ने सोचा नबी की मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने से शहीद के बराबर सवाब मिलता, आज ही तो ये मौका है, मैं भी अमामा को फंसा के नबी की सुन्नत को जिंदा कर। अल-इत्तिसाम बिस्सुन्नह, सुन्नत को, नबी के तरीके खाए तो दस्तरखान पर खाए, हय्या अलल फलाह पर लब्बैक कहे। और इंसान में और जानवर में आपको ये फर्क नजर आएगा, जैसे जानवर भी खाता है इंसान भी खाता है। हलाल और हराम की तमीज न करे वो जानवर,
اور جو حرام کو لات مار کے صرف حلال کھائے نبی کی سنت کے مطابق اسے حضرت انسان کہا جاتا ہے. اب غور کیجئے گا کتا بلی چھچھندر بھی پیشاب کرتے ہیں, اپنے لوگ بھی کرتے ہیں, کہیں بھی کھڑے کھڑے شروع ہو گیا اسے جانور کہتے ہیں. اور جو بیٹھ کر تنہائی میں پیشاب کے بعد پانی لیتا ہے اسے حضرت انسان اسے حضرت انسان کہا جاتا ہے. ایسی ہزاروں مثالیں ہیں, لیکن جو نبی کی سنت کو پکڑا, نبی کی سنت کو پکڑا, وہ شخص جنتی ہے. دوسری حدیث عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال جاءت ملائکہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم فقال بعض منا نائم وقال بعض منا العين نائمة والقلب يقظان. اب یہاں میں ایک حدیث بتانے جا رہا ہوں جس میں آپ کو ایک نئی بات ملے. اپنے لوگوں کے پاس دو آنکھیں مگر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس چار آنکھیں. چار آنکھیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو چار آنکھوں کا پاور سمجھنا ہو تو آپ فور ویلر چلائیں. دیکھیے گا وہاں پر ایک رائٹ سائیڈ میں گلاس لگا ہوا ہوتا ہے رائٹ والوں کو دیکھنے کے لیے, لیفٹ سائیڈ میں گلاس لگا ہوا ہوتا ہے لیفٹ والوں کو دیکھنے کے لیے, سامنے ڈرائیور کے اوپر بیچ میں ایک گلاس ہوتا ہے پیچھے والے کو دیکھنے کے لیے, اور سامنے بہت بڑا گلاس ہوتا ہے سامنے والے کو دیکھنے کے لیے. یہی حال بس والے کا بھی ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ رائٹ میں کاٹنے سے پہلے رائٹ والے کو ایکسیڈنٹ سے بچایا جا سکے, لیفٹ موڑنے سے پہلے لیفٹ والے کو بچایا جا سکے, بریک لگانے سے پہلے پیچھے والے کو بچایا جا سکے. چاروں طرف اسے دیکھنا پڑتا ہے. اور نیز بس میں تقریباً 100-200 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی جان بھی بچانی ہے, اور بس سے باہر جو لوگ ہیں ان کی جان بھی بچانی ہے. چونکہ وہ سائق ہوتا ہے, وہ چالک ہوتا ہے, وہ ڈرائیور ہوتا ہے, حکومت بس پر اس کی ہوتی ہے, وہ جدھر بس کو لے جائے گا بس ادھر جائے گی, وہ چاہے تو گڈھے میں ڈال کے سب کو مار سکتا ہے. اب یہ مثال سمجھ لی تو سنیں, خلات دو عالم نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف اور صرف مکہ چلانے کے لیے نہیں پیدا کیا, عرب چلانے کے لیے نہیں پیدا کیا, عجم چلانے کے لیے نہیں پیدا کیا. کریٹر آف دا ورلڈ اللہ ہے اور آپریٹر آف دا ورلڈ مصطفیٰ کو بنایا ہے. خالق اللہ ہے, مالک اور حاکم مصطفیٰ ہے. رب قدیر نے پیارے مصطفیٰ کو دو آنکھیں سر میں دی, اور جبریل علیہ السلام فرماتے میں نے پیارے مصطفیٰ کا سینہ چاک کیا تو دیکھا کیا مضبوط دل روئے زمین پر سب سے زیادہ پیارے مصطفیٰ کے سینے میں ہے. اور جب اس دل کو چاک کیا تو یہ دیکھا اس دل کے اندر دو آنکھیں لگی ہوئی ہے, دو آنکھیں. فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان, اور دو کان بھی تھے اور دو آنکھیں بھی تھی, اور دونوں آنکھیں دیکھ رہی تھی, دونوں کان سن رہے تھے. اب بخاری کی حدیث سمجھ میں آئی, تنام عینی ولا ینام قلبی, میرے سر کی آنکھیں سوتی ہے, دل کی آنکھیں جاگتی رہتی ہے. آخر یہ چار آنکھیں اللہ نے کیوں دی؟ کیونکہ مصطفیٰ دنیا کا نظام چلانے کے لیے آئے ہیں. اگر مصطفیٰ کی سر کی آنکھیں سو بھی جائے تو دل کی آنکھ سے مصطفیٰ دنیا کا نظام آپریٹ کرتے ہیں, دنیا کا نظام چلاتے ہیں.
तबारक व तआला ने हमारे नबी को कितनी आंखें दी हैं? 4 आंखें। इस हदीस शरीफ में ये है कि फरिश्तों ने इनकी मिसाल बयान की। बाद ने कहा सो रहे हैं, बाद ने कहा आंखें सो रही है, दिल जागता। इनकी मिसाल उस आदमी की तरह जिसने एक घर बनाया, उसके दस्तरखान लगाया और बाहर एक दाई को भेजा, लोगों को बुला के लाओ खाना खाएं। जो उस दाई की बात माना वो खाना खाया दस्तरखान से, और जिसने बात नहीं मानी वो महरूम रहा। घर की मिसाल जन्नत है, और दाई हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने नबी की बात मानी वो जन्नत में जा गया, जन्नत की नेमतें खाया। जिसने नहीं मानी, मन अस्वादी, वो काफिर है, मुशरिक है, सियाकार बदकार है। यहाँ एक और बात बताऊंगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी गई बुखारी शरीफ में। अभी ये मदरसा भी बना रहे हैं हमारे हजरत, मदरसा फातिमा नबी बना। अगर मैं ये ऐलान करूं, मैं घर बना रहा हूं, रसूलुल्लाह का घर, कौन देगा पैसा? एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत मेरी तरफ से 1000, दूसरा आदमी दूसरे दिन हजरत मेरी तरफ से 2000, तीसरा आदमी तीसरे दिन मेरी तरफ से 3000, चौथा आदमी चौथे दिन मेरी तरफ से 4000। 4000 ज्यादा या 1000 ज्यादा? कॉमन सेंस बोलेगा 4000 ज्यादा, इस्लाम बोलता है गलत गलत गलत। सबसे पहले जिसने 1000 दिया, अब दाल अलल खैर कफाइली, रास्ता बताने वाला ना चलने वाले की तरह है, उसका सबसे ज्यादा, क्योंकि दूसरे दिन जिसने 2000 दिया, पहले वाले का 3000 हो गया। 2000 दूसरे दिन का, 1000 उसका। तीसरे दिन जिसने 3000 दिया, पहले वाले का 3 2 5 6000 रुपया हो गया। चौथे दिन जिसने 4000 दिया, 6 4 10,000 पहले वाले का हो गया। क्योंकि अब दाल अलल खैर कफाइली, वजह यह है कि जब ऐलान हुआ तो लोग सोच रहे थे ये खाएगा कि बनाएगा, ले जाएगा या रखेगा, भाग जाएगा या कुछ करेगा, चीटर है या ट्रूलर है, राइट है या रॉन्ग है, बातिल है या हक है। लोग कंफ्यूज थे, लोग डाउटफुल थे, लोग शक में थे। इस वजह से शक व शुबहात, कुफ्र व शिर्क, फिस्क व फुजूर की छाती को फाड़कर सबसे पहले जो तस्दीक करता और देता है, अगर इसको समझना है तो सुने। यही हाल प्यारे मुस्तफा की है। प्यारे मुस्तफा ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। अबू जहल ने कहा झूठ, उतबा ने कहा झूठ, शीबा ने कहा झूठ। बड़े बड़े लोग शक में थे, ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। इस शक व शुबहात की छाती को फाड़कर सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले, सबसे ऊंचा जिसने लहराया, दुनिया उसी को अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक। इसलिए अबू बकर के ईमान को उमर ओवरटेक नहीं कर सकते, उस्मान ओवरटेक नहीं कर सकते, हजरत अली ओवरटेक नहीं कर सकते। करोड़ों मुसलमान मिलकर भी अबू बकर को ओवरटेक नहीं, बल्कि गुलाम जिलानी बोलता है कयामत तक जितने इंसान नबी की तस्दीक करेंगे उसका सवाब अबू बकर को मिलता चला जाएगा, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने तस्दीक की है। यही मिसाल है इस परिया मां की तस्दीक धरती पर। मदरसा फातिमा नहीं बना। लोग सोच रहे होंगे ये हराम है, ये हलाल, खाएगा या बनाएगा, मगर शक व शुबहात और नतीजा से बेनियाज होकर अपनी तिजोरी का दरवाजा सबसे पहले जिसने खोला, बिल्डिंग बनने के बाद जो देगा वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि वो देख के दिया है, आपने बिन देखे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान। मौलाइयों का रद्द भी हो गया। वो ये कहते हैं कि सबसे बड़े हजरत अली है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ना, सबसे बड़े कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। सबसे बड़े कौन है? नबियों के बाद सबसे अफजल व आला हजरत अबू बकर सिद्दीक। और ये मौलाई लोग मरदूद खबीस हजरत अमीर मुआविया को जहन्नमी बोलते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जहन्नमी बोलते हैं माज़अल्लाह। और जाहिल खतीब, जाहिल शायर, जाहिल नतीब खानकाहों से इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। ना ना हजरत अली दा पहला नंबर, हजरत अली दा पहला नंबर, ला हौला वला कुव्वत।
حضرت علی ہوتے تو اتنا مارتے کہ زمین کے نیچے دھسا دیتے ایسے. اعلیٰ حضرت سے بڑی یہ لوگ عالم ہے کیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار خجا. ابھی وہ بحث بھی آئے کہ بخاری شریف میں حاصل کلام یہ کہ حضرت ابو بکر سب سے افضل کیوں ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے نبی کی تصدیق کر دی انہوں نے، ہوش و حواس میں جوانی کے عالم میں سب سے زیادہ پیسہ خرچہ کیا انہوں نے. اس وجہ سے حضرت ابو بکر کو عمر نہیں اوورٹیک کر سکتے، پھر باقی لوگوں کی بات ہی نہیں کر سکتا. تیسری حدیث عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعا ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم. میرے بھائی یہ تیسری حدیث پڑھنے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا حضرت ابن عمر نے کہ قیامت سے پہلے علماء کو اٹھا لیا جائے گا. اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کے پریاواں میں عالم نہیں رہا تو قیامت آ جائے. جس شہر میں گاؤں میں عالم نہیں، محلے میں عالم نہیں، اس محلے کی قیامت آ چکی، آئے گی نہیں، آ چکی. اس وجہ سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت ابھی رکے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ عالم بننے والا مدرسہ ترتیب پڑ رہا ہے. قیامت کو روکنا چاہتے ہیں تو علماء کو پیدا کرنا ہوگا. علماء جب تک رہیں گے قیامت نہیں آ سکتی. اچھا علماء کیسے ختم ہوں گے؟ جو اچھا عالم چلا جائے گا اس کے بعد ان کی طرح کوئی اچھا عالم آئے گا. اعلیٰ حضرت کے بعد کوئی اعلیٰ حضرت کی طرح آیا؟ قاضی شریعہ کے بعد کوئی قاضی شریعہ کی طرح؟ ابھی اس وقت سب سے بڑے عالم کون ہیں ہندوستان میں پتہ ہے آپ لوگ کو؟ ہندوستان، بنگلہ دیش، پاک، سری لنکا، نیپال، غیر منتسب ہندوستان کے علماء کو ترازو کے ایک پلے میں ڈال دیا اور دوسرے پلے میں اکیلے صدر الشریعہ کے بیٹا امیر المومنین فی الحدیث حضور محدث کبیر کو سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا پلہ سب پہ بھاری ہوگا. حافظ ملت نے مزار صدر الشریعہ میں لے جا کے کہا اعلیٰ حضرت نے پڑھایا صدر الشریعہ کو، صدر الشریعہ نے پڑھایا حافظ ملت کو، حافظ ملت مزار صدر الشریعہ میں لے جا کے کہتے حضرت آپ نے جتنا پڑھایا تھا میں نے سب آپ کے بیٹے علامہ ضیاء المصطفیٰ کو دے دیا. سبحان بزرگوں ہمارا ایمان جو بات کی مجھے یاد آیا حضور مجاہد ملت. یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو حضور مجاہد ملت کو دیکھیں، قریب حضور حبیب ملت ان کے خلیفہ ہیں. حضور مجاہد ملت خود ہی فرماتے تھے میرا تقوی عمل دیکھنا ہو تو مولانا عبدالتواب کو دیکھنا اور میرا علم دیکھنا ہو تو عاشق الرحمان کو دیکھنا. سبحان اللہ. عاشق الرحمان پتہ کون ہے؟ پنڈت کا بیٹا. بھائی صاحب پنڈت کا بیٹا اور ان کی ماں اور بیٹی بہن آئی تھی، ماں بہن آئی تھی. بھائی جان بیٹا اپنی پراپرٹی لے لیجئے نا. کہاں پر؟ پوری میں آپ کی پراپرٹی ہے، لے لیجئے نا. آپ اپنے حصے کی دولت لے لیجئے. اگر ہم لوگ کو نہیں دیکھنا چاہتے تو مت دیکھیں. اچھا جب ان کی ماں آتی تو علامہ عاشق الرحمان ایسے چہرہ چھپا لیتا تاکہ مجھے دیکھے نہیں. کافر عورت کی نظر بھی نہیں پڑنی چاہیے. اتنا سخت ایسے نظر چھپا لیتے. حضور جب ماں نے سمجھ لیا نہیں دیکھے گا تو خبر پہنچائی اپنی دولت لے لے تو جانتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ اسلام سے پڑھ کے روئے زمین پر کوئی دولت ہو تو لا کے دے دے. سبحان اللہ. اسلام سے پڑھ کے کوئی دولت. بہن اور ماں چلی گئی. وہ جب عمرہ پاسپورٹ بن رہا تھا حج کرنے کے لیے حضرت تو آفیسر نے کہا کہ باپ کا نام، تو اب ان کے باپ کا نام لکھوا ہی نہیں رہا تھے. کہہ رہے تھے میرا باپ کافر ہے میں نہیں لکھوں گا نام. تیرے پاسپورٹ پہ کافر باپ کا نام نہیں آنا چاہیے. اب بول ہی نہیں رہا. آفیسر ادھیکاری بول رہا باپ کا نام نہیں بول رہے، باپ کا نام نہیں بول رہے. جانتے حضور مجاہد ملت نے کیا کہا؟ باپ کی جگہ حبیب الرحمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مجاہد ملت. کیا اور بہنوں سے بھی ایک بات کہوں گا. حضور مجاہد ملت الہ آباد میں مدرسہ میں بیٹھے ہوئے تھے. کھانا بنانے والا کہیں چلا گیا. آپ اپنی بیوی کو بلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھانا بنانے والا ہے نہیں، آپ آ کے کھانا بنا دیجئے گا. ان کی زوجہ جو نہیں حضور جیسا آپ کہیں گے آپ کا حکم سر آنکھوں پر. حضور مجاہد ملت پڑھاتے تھے اور ان کی بیوی کھانا بناتی تھی.
जबकि दौलत का ये आलम था कि पूरे उड़ीसा में आपसे बड़ा कोई रईस ही नहीं। करोड़पति। आज की औरतें मदरसा में झाड़ू लगाने में तसरे शान समझती है, और मुजाहिदे मिल्लत की बीवी थी, बच्चों को खाना बना के खिलाती थी। उसी का सिला है कि आज दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत में 500 तलबा, एक भी तालिबे इल्म मदरसे में नहीं खाना खाता, सब गांव वाले अपने घर में खाना खिलाते। सब 500 तलबा गांव वाले खाना खिलाते हैं। हासिल हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की करामत है। हुजूर अब्दुल तवाब साहब, हुजूर हबीबी मिल्लत, हुजूर अल्लामा माशकुर रहमान का जो इंतकाल हो चुका, उनकी बहुत सारी बातें मैं जानता हूँ, बताऊंगा नहीं। हासिल ये कि उलमा उठ जाएं। आगे एक लफ्ज आया, फयबका नासु जुहाल, तो जाहिल लोग बचेंगे। युस्तफ तौना, तो लोग उनसे मसला पूछेंगे। फयुफ्तूना, तो वो मसला बताएंगे। इस तरफ फयुदिल्लून व यदिल्लून, वो खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। इसका मतलब ये नेता, ये पैसा वाला, ये पान की दुकान वाला, चाय की दुकान वाला, ये टीचर, ये डॉक्टर, अगर इस्लाम में कोई बात बोलते हैं तो उसकी वैल्यू 0 0 0 है। बात वही मोतबर होगी जो मदरसा फातिमा ज़हरा लिल बनात का एक बच्चा या बच्ची अनिवार्य शरीयत पढ़ के ये कहे वुज़ू में 4 फराइज़ है तो 4 ही है, क्योंकि वो अनिवार्य शरीयत अशियातुल लम्आत से लिखी हुई है। अशियातुल लम्आत में प्यारे मुस्तफा की हदीस है, और प्यारे मुस्तफा वही बोलते हैं जो रब उनकी तरफ वही भेजता है। इसलिए इस्लाम में याद रखिएगा, इस्लाम में दुनिया वालों की बात 0। अगर जिसने दुनिया वाले की बात मानी नहीं, पैसे वाला, वो गुंडा, इसलिए मानना पड़ता है। यही क़यामत की दलील बुखारी शरीफ में। जाहिलों को लोग रईस बना लेंगे। इसी वजह से मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में 95% मस्जिदों का मुतवल्ली, सेक्रेटरी, खजांची जाहिल और फासिक लोग। 95%। और इमाम साहब और उन्हीं की चलती है। फैमिली क्वार्टर नहीं बनाएंगे वो इमाम साहब के लिए, टॉयलेट बाथरूम अटैच बीवी के साथ में इमाम साहब रहे, इसका इंतजाम नहीं रहे। इमाम साहब कुछ इतने नालायक लोग होते हैं तो कहते हैं हमको आलिम होना ही नहीं, हाफिज साहब होना, जो तकरीर ही नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि वो तकरीर करेंगे तो कहेंगे कि गर्लफ्रेंड रखना हराम, और सदर का बेटा गर्लफ्रेंड रखे हुआ, खजांची की बेटी बीएफ रखी हुई, वो मस्जिदी से निकाल देगा। इस वजह से वो कहता है कि ऐसा आलिम ही नहीं होना जो बोले हराम हराम हराम, सीधा साधा नमाज पढ़ाओ। यही है क़यामत की निशानी, ये क़यामत की निशानी। फयबका नासु जुहाल। हदीस नंबर 4, नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा ला तक़ूमु साअतु तअख़ुज़ु उम्मती बिअख़्ज़ि क़ुरून क़ब्ला शिब्रन बिशिब्रिन व दिराअन बिदिराअin। ये चौथी हदीस है बुखारी की। गुलाम नूर मुजस्सम साहब तशरीफ ला चुके हैं, मेरी गुफ्तगू खत्म होने वाली है। इस हदीस का मतलब यह है क़यामत नहीं आएगी जब तक मुसलमान यहूदो नसारा की पैरवी न कर ले। हाथ से जिस तरह एक तरह होता है, गज के मुशाबे होता है, बालिश दोनों एक, दोनों हाथ की बालिश एक होती है, दोनों हाथ की साइज एक होती है, ऐसी ही मुसलमान यहूदो नसारा की तरफ बराबरी कर लेंगे, क़यामत आ जाए। इसकी एक दो मिसाल दे दो। पेंट शर्ट हमारा नहीं, उन्हीं का। दाढ़ी नहीं रखना हमारा तरीका नहीं, उनका तरीका। वेस्टर्न टॉयलेट हमारा तरीका नहीं, उन्हीं का तरीका। संडे को छुट्टी होगी हमारा तरीका नहीं, उन्हीं का तरीका। डाइनिंग टेबल पे खाना खाएंगे हमारा तरीका नहीं, उन्हीं का तरीका। ऐसे में प्यारे मुस्तफा ने फरमाया मन तमस्सका सुन्नती इंदा फसादे उम्मती फलहु अजरु शहीद। ऐसे में अगर कोई एक आदमी अकेला वो कहे नहीं मैं सुन्नत के मुताबिक ही रहूंगा, अल्लाह ताला तलवार जंग में चलाने वाले खालिद बिन वलीद और मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोगों के बराबर उस सुन्नत पर अमल करने वाले को सवाब अता फरमाए। मन तमस्सक इंदा फसाद। पांचवी हदीस नबी हुरैरा عن عمر رضي الله عنه قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم। इस्लाम की बुनियादी एक कानून है, वो है रज्म। अगर शादीशुदा मर्द शादीशुदा औरत ज़िना करे उससे संसार किया जाए। आयतुर रज्म ये तिलावतन मंसूख है। गुलाम नूर मुजस्सम साहब, मंसूख की दो किस्म, हुक्मन और तिलावत। तिलावत मतलब ये कि उस आयत ही को हटा दिया गया, लेकिन हुक्म बाकी, उसी में ये आयत है।
الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت زنا کرے تو ان سے رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے، اور کیا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے شرائط بہت ہارڈ ہے، گواہ ہونا، ایسے جو سوئی میں دھاگے پہ جاتے ہوئے وہ والی جو شرط ہے، 4 گواہ، اور جب وہ اقرار کرے، اقرار نہیں کرے گا تو بھی ختم ہو جائے، اگر گواہ ہے تو سزا ملے گی، یا خود اقرار کیا 4 بار، ایک بار نہیں 4 بار اقرار کرے گا تو سزا ملے گی، اگر اقرار کر کے پھر گیا تو بھی سزا نہیں ملے گی، بہت ہارڈ کام ہے۔ اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ میں ایک اندر کی بات بتاؤں، یہ اس وقت پوری انڈیا نہیں پوری دنیا کی بات کہہ رہا ہوں۔ نکاح کا وجود ہوا ہے زنا کو ختم کرنے کے لیے، پوری دنیا میں نکاح پہ پابندی لگ رہی ہے اور لیونگ ریلیشن شپ کو الگ قرار دیا گیا۔ ایک آدمی مجھ کو ملا تھا جیل میں، غلام محمد مجھے کہاں ملا تھا جیل میں، وہ بولا کہ مجھ کو کہہ رہا تھا کہ آپ جیل کیوں؟ میں نے کہا دوسری شادی کیا میں نے اس لیے، میں نے کہا، اس نے بولا کہ ہاں نہیں کرنا چاہیے، میں نے کہا آپ کی گرل فرینڈ کتنی، جانتے کیا بولتا ہے؟ اس کو فیشن ہے، یعنی نکاح ثانی کو اتنا معلوم کر دیا اور جی ایف کو فیشن قرار دیا گیا۔ ایسے میں پیارے مصطفیٰ کا سسٹم یاد رکھے کہ اگر آپ بیوہ، کون شادی کرنے کو تیار ہے؟ آپ اپنے 25 سال کے بیٹے کی شادی 40 سال کی بیوہ سے آپ کرنے کو تیار ہے؟ اگر نہیں تو وہ بیوہ جائے گی کہاں؟ کوئی سوچنے کو تیار نہیں۔ ہمارے نبی نے سوچا اور خود 25 سال کے جوان ہو کر 40 سال کی بیوہ خدیجہ الکبریٰ سے شادی کیا۔ سبحان اللہ۔ اور نظام بھی دیا دنیا والے کو کہ اگر مطلقہ بیوہ ملے تو تم بھی شادی کرو، تاکہ دنیا سے کوٹھے کا خاتمہ ہو، زنا کا خاتمہ ہو۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی سسٹم ہو سکتا ہے دنیا کے اندر؟ کوئی سسٹم نہیں ہو سکتا۔ یہ کون عمل کرے گا؟ ہمارے پاس کتاب، قرآن شریف، حدیث شریف، گورنمنٹ سے امید مت کیجیے گا، یہ آپ کا سسٹم ہے، آپ کو عمل کرنا ہوگا، آپ کو سمجھنا ہوگا۔ حاصل آیت رجم ہے اس کے اندر، حدیث نمبر 7 عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب له اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطا له اجر۔ یہ بہت پیاری حدیث بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی حق پر ہے اور حضرت امیر معاویہ غلطی پر ہے، یہاں دیکھیں یہ حدیث سے مسئلہ صاف ہے۔ حدیث شریف میں یہ آیا کہ حاکم جب اجتہاد کرتا ہے، مفتی کو بھی انکلوڈ ہے، مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو یا تو وہ صحیح نتیجے پر پہنچے گا یا غلط نتیجے پر پہنچے گا۔ اگر صحیح نتیجے پر پہنچے تو 2 ثواب دے گا اللہ کا، 2 اجر، اور غلط نتیجے پر پہنچے تو 1 ثواب دے گا کیونکہ محنت تو کیا اس نے۔ اس کی ایک مثال دے دیں، التحیات کے بعد قعدہ اولا میں، 4 رکعت والی نماز ہے، قعدہ اولا میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا یہ صحیح نہیں۔ امام اعظم کہتے ہیں سردہ سو کرنا پڑے گا، 4 رکعت فرض نماز ہے، قعدہ اولا میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھے، امام اعظم کیا کہتے ہیں؟ سردہ سو کرنا پڑے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں نہیں سردہ سو نہیں کرنا پڑے گا، خواب میں زیارت کی، دونوں نبی کی بارگاہ میں۔ امام شافعی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں سجدہ سہو کرے گا؟ آپ پر صلاۃ و سلام پڑھنا کوئی بری بات تھوڑی، یا رسول اللہ صلاۃ و سلام ہی تو پڑھا، کیا غلط کیا اس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام اعظم کا جواب سنو، یا رسول اللہ آپ پر صلاۃ و سلام اور بھول کر کیوں پڑھا؟ کیا بات ہے حضرت، زندہ باد آپ کی ذات اور بھول کر صلاۃ و سلام۔ یہ بہت اندر کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت اسلام، عظمت قرآن، مفتی غلام جیلانی صاحب قبلہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ بہت پہلے میں نے کلکتہ میں ایک خطیب کا رد کیا تھا، جس خطیب نے امیر معاویہ کے بارے میں کہا تھا کہ ان سے غلطی ہو گئی، اس نے توبہ بھی کیا۔ حاصل یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ کے بارے میں ہاں ایک بہت اچھی بات بتاؤں، بہت علمی بات ہے۔ جنگ میں کیا ہوا تھا؟ حضرت عائشہ حضرت علی کی طرف تھی، ٹھیک ہے، اور ادھر حضرت عائشہ حضرت امیر معاویہ کی طرف،
اور ادھر حضرت علی فتاوی رضویہ میں کیا حق بدست حیدر کر رہا. اچھا وہیں پر ایک گروپ تیار ہوا خوارج. خوارج نے سیدھا حضرت علی کو چیلنج کیا کہ تم مجھ سے لڑو یا میں تمہیں مرڈر کر دوں گا, قتل کر دوں گا. جنگ کی تیاری مکمل ہو گئی. جنگ ہونے والی اس سے 2 دن پہلے بہت بڑے عالم حضرت ابن عباس حضرت علی سے کہتے ہیں آپ اجازت دیجیے ذرا میں بات کر کے آ جاؤں, تو معاملہ کیا ہے؟ کہا اجازت. وہ گئے. کہا تم لوگ حضرت علی سے کیوں جنگ کرنا چاہتے ہو؟ اب جواب سنو. کہا میرے 3 اعتراض. نمبر 1, امیر معاویہ سے جنگ جائز نہیں تھی تو کیوں کیے, اور جائز تھی تو مال غنیمت کیوں نہیں لیے؟ مال غنیمت لینا حرام قرار دیا تھا حضرت علی. کہا مال غنیمت کیوں نہیں لیے؟ پہلا اعتراض. دوسرا اعتراض, صلح جب تیار ہوا, صلح نامہ تیار ہوا تو اس میں امیر المومنین علی بن ابی طالب لکھا تھا, تو امیر المومنین ہٹایا گیا. تو خوارج یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی امیر المومنین نہیں تو کیا امیر الکافرین ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. جب امیر المومنین ہے تو کاٹا کیا؟ 2 اعتراض ہوا. تیسرا اعتراض, انہوں نے حکم کیوں بنایا؟ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی نے حکم بنایا تھا کہ آپ دونوں مل کے فیصلہ کرتے ہیں, ہم مان لیں گے. اب خوارج یہ کہتے ہیں قرآن شریف میں آیا ان الحکم الا للہ, حاکم صرف اللہ ہے, حکم اللہ ہے, فیصلہ کرنے والا اللہ ہے, تو یہ غیر اللہ کو کیوں بنائے قرآن کے خلاف؟ یہ 3 اعتراض. سامنے کون تھے؟ حضرت ابن عباس. اتنے بڑے عالم کہ آپ کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے. مفسر قرآن, پہلے مفسر قرآن. تفسیر میں ان کی تفسیر متن کی حیثیت رکھتی ہے. انہوں نے کہا میں جواب دے دوں تو کہا کہ بہت اچھی بات ہے, ہم توبہ کر لیں گے, حضرت علی سے نہیں لڑیں گے. کہا سنو, پہلا اعتراض, مال غنیمت کیوں نہیں لی؟ باغی سے صحبت کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ مال غنیمت میں باغی بھی آ سکتی ہے نا. کہا باغی سے صحبت کرنا جائز ہے. کہا یہ بتاؤ حضرت عائشہ امیر معاویہ کی طرف تھی, تمام مومنوں کی ماں ہے کہ نہیں حضرت عائشہ؟ کہا ہاں. کیا کوئی ماں سے صحبت کر سکتا ہے؟ کہا نہیں. بتاؤ قرآن کے مطابق کیا حضرت علی نے یا مخالف؟ کہا نہیں. اچھا کام کیا, قرآن کے مطابق کام کیا انہوں نے کہ مال غنیمت کو غلط قرار دیا, کیونکہ سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. کہا دوسرا اعتراض کیا تمہارا؟ امیر المومنین کیوں کاٹا؟ سنو, صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ تیار کیا جاتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا گیا محمد رسول اللہ کی طرف سے. کفاروں نے کہا میں رسول اللہ مانتا تو جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ رسول اللہ کو کاٹا گیا. رسول اللہ کہا رسول اللہ زیادہ افضل ہے امیر المومنین؟ کہا رسول اللہ. کہا صلح کے لیے رسول اللہ کو ہٹا دیا گیا تو امیر المومنین ہٹایا, صحیح کیا یا غلط؟ کہا بالکل صحیح کیا انہوں نے, قرآن کے مطابق کیا. کہا تیسرا اعتراض کیا ہے؟ حاکم اللہ ہے تو غیر اللہ کو کیوں بنایا؟ سنو, حضرت ابن عباس فرماتے قرآن میں آیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک حاکم شوہر کی طرف سے, ایک حاکم بیوی کی طرف سے, وہ دونوں مل کے جو فیصلہ کر دے سر آنکھوں پر. تو یہ بتاؤ میاں بیوی کا جھگڑا بڑا ہے یا امیر المومنین حضرت علی اور امیر معاویہ کا جھگڑا بڑا؟ کہا وہ والا بڑا. کہا چھوٹے جھگڑے میں غیر اللہ کو حاکم بنانے کا حکم خود اللہ دے رہا ہے, تو اس جھگڑے میں غیر اللہ کو حاکم بنا کے صحیح کیا یا غلط؟ کہا نہیں, حضرت علی نے بالکل صحیح کیا. یہ جواب سن کر 1 2 3 نہیں 2000 خوارج بیک بیک توبہ کر کے ہلکا بغوش اسلام ہوتے ہیں اور حضرت علی کے ہاتھ پہ مرید ہو جاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان. جو کام کی بات ہے وہ یہ کہ حضرت علی بھی مجتہد ہے, حضرت امیر معاویہ بھی مجتہد ہے, اور مجتہد اگر غلط نتیجے پر پہنچے تو اللہ ایک اجر دیتا ہے. اسی وجہ سے اللہ حضرت فرماتے ہیں مگر معاویہ بھی ہمارے سردار. اس لڑائی میں حق تو حضرت علی کے ساتھ تھا, مگر حضرت امیر معاویہ مجتہد ہے, مجتہد. اب مجتہد پہ لان تان کرنا جائز ہوتا تو امام شافعی کو کیا کہیں گے, امام مالک کو کیا کہیں گے, امام احمد بن حنبل کو کیا کہیں گے؟ میں 10 مسئلے ایسے بتا سکتا ہوں. امام اعظم کہتے ہیں امام کے پیچھے مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنا حرام حرام حرام, مکروہ تحریمی ہے. امام شافعی کہتے ہیں جب تک مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا نہیں نماز نہیں ہوگی. باطل باطل ما باطل, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اصول
पूरी बहस की गई है इस मौजू के ऊपर। काबिल गौर पहलू ये है कि दोनों में से एक ही सही होंगे ना, मगर मुजतहिद है इसलिए दोनों हक पर, दोनों हक पर। इम्काने खता है, हक पर दोनों। हमारे लिए इमाम आजम अबू हनीफा हक पर, इम्काने खता के साथ, इसलिए हजरत अली हक पर है। लेकिन अमीर मुआविया मुजतहिद, और मुजतहिद जब खता करे तो अल्लाह अज्र देता है। हम लोग कौन होते हैं उनको गुनाहगार करने वाले, लान तान करने वाले, जब अल्लाह अज्र देता है तो। ये बुखारी शरीफ की 7वीं हदीस। इसी से मौलाइयों का रद भी हो गया जो बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा था। ईरान से पैसा आ रहा है, बड़े बड़े लोग खानका भी इसमें गिरफ्तार हो गए। इसलिए अगर ईमान को बचाना है तो मसलके आला हज़रत सुभान अल्लाह। आखिरी हदीस अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु कान यहलिफु बिल्लाह इन्न इब्न सय्याद अद-दज्जाल। कुछ लोगों ने दज्जाल को देखा, इब्न सय्याद ही के बारे में ये शक किया कि यही दज्जाल है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, आपने फरमाया कि अगर वो दज्जाल है तो तुम कत्ल नहीं कर पाओगे, और दज्जाल नहीं है तो कत्ल करने से क्या फायदा। वो गैब की खबर दे रहा था, कुछ बातें ऐसी कर रहा था, लगा दज्जाल है। हासिल ये कि दज्जाल आएगा, उसका बहुत बड़ा फितना होगा, उसके पास जन्नत भी होगी जहन्नम भी होगा, बहुत सारे लोग गुमराह हो जाएंगे। उसकी पेशानी पे लिखा होगा काफिर। जो मोमिन होगा वो पढ़ लेगा, जो मोमिन होगा वो पढ़ लेगा। यहाँ एक जुमला मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जो सुन्नी सहीहुल अकीदा होगा वो पढ़ लेगा, जो सुन्नी सहीहुल अकीदा होगा वो पढ़ लेगा। वहां भी देवबंदी नहीं पढ़ पाएगा। जिसके दिल में राय बराबर भी ईमान है वो पढ़ लेगा। उस जमाने में, जिस जमाने में हजरत उमर वगैरह ने देखा, डाउट था, हजरत उमर ने कहा कि इजाजत दीजिए ना, मर्डर नहीं कर देता इसका। वो जलाली थे ना हजरत उमर, कहा अगर वो दज्जाल है तो तुम मार नहीं पाओगे, और नहीं है तो कत्ल करने से क्या फायदा। अच्छा वो कितना बड़ा कमीना था वो सुन ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए, गुलाम नूर मुजस्सिम, कहा तुम गवाही देते हो कि नहीं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो जानते हैं क्या बोलता है वो, मैं गवाही देता हूं कि उम्मियों के रसूल है। आप गवाही देते हैं कि नहीं मैं अल्लाह का रसूल हूं। पहली बार ये जुमला मैंने पढ़ा किताब। दुनिया में एक ऐसा भी आदमी गुजरा जो ये बोला कि आप गवाही देते कि नहीं मैं अल्लाह का रसूल। नबी ने नापसंद फरमाया, यही दज्जाल का फितना है, यही दज्जाल का फितना इब्तिदा हो चुकी है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमें मसलक आला हज़रत पर इस्तिकामत अता फरमाए। उलमा से मुस्तसिल रहिएगा। जिस घर में उलमा की आमद व रफ्त नहीं है उसी की बेटी मुर्तद भी हो जाती है, वही लोग काफिर भी हो जाते हैं, ईमान भी चला जाता है। इसलिए साल में 4-5 बार आलिम साहब को घर पे बुला के दावत करे, बीवी बच्चों को पर्दे के अंदर रखे, भाई बाप आगे रहे, उनसे बातें सीखे, दीन की सीरत पूछे, और बीवी बच्चों को भी बताए कि ये दीन के रहबर हैं क्योंकि नबी के नाइब हैं। ये अकीदा मजबूत होगा तो उसका ईमान भी मजबूत रहेगा। अस्सलामु अलैकुम।